ہم زبان سے تو پڑھتے ہیں، نیت سے تو پڑھتے ہیں، اگر دل سے نکلے نا پھر تم دیکھو کیا ہوتا، ساری بات دل پہ ختم ہوتی ہے۔ آقا جی کہتے ہیں انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ صحیح ہو جائے سب کچھ صحیح ہو جائے، یہ صحیح نہ ہونا لاکھ عقل مند ہو لاکھ کچھ، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے آپ کے دل صحیح ہو جائے۔ آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتا۔ بلال حبشی رنگ ایسا تھا جیسا تھا، لیکن دل کیسا تھا کہ ان کو حضرت عمر بھی کہتے تھے سیدنا بلال۔ جب آقا جی نکلتے تھے آپ نیزہ لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ میں آپ کا محافظ ہوں۔ اے محبت، یہ دل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ دل صحیح نہ ساری عمر عبادت میں لگا رہے، علم میں لگا رہے، فائدہ کچھ، دل ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہم یہاں سب مسائل لے کے بیٹھے ہیں، لیکن بھول سب کو گئے ہیں، بس ایک دل کا مسئلہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور جو یاد تھا، مبالغہ نہیں کرتا ہوں، پہلے طالب علمی کے زمانے میں کچھ کتابیں پڑھی تھی وہ بھی بھول گیا ہوں، کبھی کوئی آ جاتا ہے تو اتفاق سے کچھ مسئلے یاد آ جاتے ہیں۔ طریقت کا فیض ایسا ہے، روحانیت رسول میں ایسی اثر ہے۔ تو وہ شعر ہیں بڑے مزدار، ہر خواندائم فراموش کردائم، جو کچھ میں نے پڑھا تھا سب نکل گیا دماغ سے، کچھ یاد نہیں ہے۔ ہر خواندائم فراموش کردائم، اللہ حدیث یار تکرار می کنم، بس ایک محبت کسی سے میرا دل لگا ہوا تھا وہی یاد رہتا ہے۔ بس کا سب کچھ بھول بھلا گئے ہیں۔ یہ رستہ ایسا، اس رستے کی مثال نہیں ہے، لاکھوں گھستے ہیں، ثواب اجر جاری رہتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کسی پہ کھلتی، سب پہ نہیں کھلتی۔ اور یہ علم کے زور سے نہیں کھلتی، عبادت کے زور سے نہیں کھلتی۔ یہ بھی نہ کہ میں بہت عبادت کر لوں یا بہت تسبیحاں پڑھ لوں، ہاں جی، یا بہت علم میں میرا کچھ مقام ہو، اس سے نہیں کھلتی۔ وسائل یہ سارے کرنے پڑتے ہیں، نہ ان چیزوں سے مستحق بنتا کہ میں حقدار بن گیا ہوں۔ بس یہ فضل کا معاملہ جب فضل ہو جائے، اور جب فضل ہو جائے وہ ایسے وقت میں ہوتا ہے جہاں ناممکن فضل نظر آتا ہے۔ من ظن ان عمر یسلم، کون گمان کر سکتا تھا حضرت عمر مسلمان ہوں گے؟ وہ تو نکلے تھے استغفر اللہ رسول اللہ کے قتل کے لیے، اور ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں ازل میں، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ اسلام کو، جس کا مفہوم ہے، اس کو سرخ رو کر، اس اسلام کو قوی کر، مضبوط کر، دو عمروں میں سے ایک عمر سے، تو دو عمر، ایک عمر بن ہشام تھا ابو جہل، ایک عمر بن خطاب تھے جناب حضرت عمر، جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ جی کون گمان کر سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے؟ من ظن ان عمر یسلم، من ظن ان برسیس یکفر، برسیس صحابت کا گمان نہیں تھا کفر کرے گا، کافر ہو کے مرا۔ اس لیے خدا سے ہر حال میں رحمت مانگا کرے، اچھے عمل بھی ہوں تیرے فضل پر ہے، برے عمل بھی ہوں تیرے کرم پر ہے۔ ایسے ایک شخص کو قیامت میں خدا پوچھے گا
فضل سے بخشوں یا تیرے عمل سے؟ تو کہے گا عمل سے. اس سے 500 سال عبادت کی تھی، کبھی گناہ نہیں کیا تھا، عمل کو لے کے بیٹھا ہوں. اس کا مفہوم یہ قصہ مختصر کہ اچھا عمل سے تو پھر جاؤ جنت کو. تو جانے لگا، رستے میں اس کو پیاس آئی، پیاس لگی. اب پانی کے بغیر کون زندہ رہتا ہے؟ بیچ میں باتیں یاد آتی ہیں. آقا جی کا امتیاز ہے دوسروں سے، کوئی زندہ رہ نہ رہے، آقا جی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اور پانی کے بغیر آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، خدا کی قسم. پانی نہیں تھا، سخت گرمی تھی. ہاں جی، نہیں کہا صلاۃ الاستسقاء پڑھو، یا ادھر ادھر سے پانی لو، گھوٹ گھوٹ لے کے کام چلا لو، یا ایسے کنواں کھود لو کچھ. کہا برتن لاؤ. حضرت محمد رسول اللہ، رسول برحق، حق نبی. کسی نے لکھا کہ افسوس اس پر ہے جس کو محمد کی نبوت پر اعتبار نہ آیا. کون ایسے کر سکتا ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان. رحمت العالمین کا فیض میں اس کا یہی مفہوم ہے. اور اہل علم کتابوں کے نزدیک کہ تم کو اچھا برا رستہ بتایا ہے، اچھا وہ اتنا ادھر تک جانتے، اس سے آگے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو فیض کا مسئلہ رکا ہوا ہے. ان کو دوسرا فیض ہے جو تھوڑا بہت ہے. ہاں، نبی کریم کی روحانیت سے رابطے کا خاص فیض نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ، ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت دی. یہ عالمین ہے، آپ کی رحمت سے چلے گی کہ ہماری نگاہ آپ پر ہے، آپ کی نگاہ جہاں ہوگی وہاں رحمت ہوگی. نہیں ہے تو آپ کی نگاہ ہماری بھی نگاہ نہیں ہے. جیسے وہ شعر ہیں، اللہ جی نے آقا کی آنکھ ملا کے خلقت سے آنکھ ملائی. آپ کی آنکھ بنا کے خلقت سے آنکھ ملائے. بہرحال یہ مسئلے آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گے جیسے فیض چلے گا. الفاظ میں اس کو نہیں ڈھالا جاتا ان چیزوں کا، یہ جاہل بھی سمجھ جاتا ہے، اور اگر فیض نہ جاری ہو عالم بھی نہیں سمجھ سکتا، چاہے دنیا کا علم ہو. دل لگانے سے چیزیں کھلتی ہیں، فیض کھلتا ہے. کراچی والے نے پہلے وہ بھی ایسے ہی تھا، ادھر ادھر ہوا تھا، لڑکیوں کو پڑھانا کالج میں، منحوس بدماش آیا ہوا. ہمارا دوست بھی ہے محبت والا. ہاں جی، بتاؤ ابھی اس کو لے کے بھائی تو اللہ اللہ بھی کر، بھاگ گیا جی. اللہ اللہ کرو، گیٹیاں پڑھ بیٹھ کے استغفر اللہ. اللہ کا نام کوئی معمولی چیز ہو رہی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر. دوبارہ پھر دوست کو تو آدمی نہیں چھوڑتا، دوستوں کے ساتھ پھر اس کا آنا ہو گیا تو لگ ہی گیا. نہ ہم نے اس کو دبایا، نہ ہم کو کہا یہ حرام ہے حلال ہے. ہاں جی، فیض خود تربیت اندر کرتا ہے، خود ہی سب چیزوں سے باز آ گیا. اب لڑکیوں سے بھاگتا ہے، عورتوں سے بھاگتا ہے. اب لڑکیوں وہی اس کو پاس کرنا ہے، لڑکی کو بولتا ہے بس ہم پاس ہو گئے، ہم لڑکی کو پاس. باتوں سے باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، مدر ہی چلتے ہیں جہاں تھے، آقا جی کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ آقا جی کے زبان سے تو ہیں اور دل سے ہو رہے ہیں. جس دن دل سے ہو جائیں گے نا، اس دن آپ ان باتوں کو سچ سمجھیں گے. اب جب کہتے ہیں سچ ہوں گی، پھر سچ سمجھو گے. ہاں، کیونکہ طریقت میں شکوک اوہام قسمت سے کسی کے ختم کیے ہو جاتے ہیں. جب ان کا آمنا سامنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس معاملے ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ سب چیزیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں جب سمجھانے والے وہ ہوتے ہیں، نگاہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں. ہاں، پھر قرآن کی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں، طریقت میں ایک قسمت والا داخل ہوا، لیکن نصیب کا اچھا تھا، بات مان جاتا تھا. یہ چیزیں بعض وقت سنانی ضروری ہوتی ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتی ہیں.
تو اس سے کہا گیا تم اختلاف میں مت پڑو اگر طریقت میں چلنا ہے، اختلاف میں پڑھو گے تو کچھ نصیب نہیں ہوگا، چاہے ساری عمر کھپا دو۔ اگر اختلاف کو چھوڑ دو گے، جو چیز اختلاف میں ہے، قرآن نے بھی یہی کہا، حدیث نے بھی اس کا مفہوم ہے، فردوہ الی اللہ والرسول واللہ عالم بالصواب۔ ہاں، تو اسی چیز میں تھا، تو لگا ہوا تھا۔ اس کو شیخ طریقت نے کہا فلانا عالم ہے، اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، کافی علم سیکھا ہے تم نے۔ وہ عالم علماء کو درس دیتا تھا، لیکن اختلاف میں گھستا تھا، نبی کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی۔ بتاؤ، جیسے حضرت عمر نے قتل کیا تھا، یاد ہے وہ قصہ واقعہ؟ علماء کو درس دیتا تھا۔ اب وہ بھی عالم قسم کا تھا، اس کا یقین کیسے بنے؟ تو یقین کے لیے بھی کوئی مضبوط چیز ہو تو یقین بنے نا۔ جاہل کو تو جیسے چلا لو، جس کو تھوڑا بہت پتہ ہونا، اس کو ہزار وسوسے شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کا یقین نیت کا اچھا تھا، خدا نے یقین بنا دیا۔ چلیے، جتنا علم کافی ہے، اس نے نہیں کہا کہ علم کی ضرورت نہیں، علم کی تو مرتے دم تک ضرورت ہے، من المہد الی اللہ، لیکن عمل بھی تو کرنا ہے، اس کا بھی تو کچھ کرنا ہے، عمل کرنا ہی نہیں، من المہد الی اللہ دے چلنا ہے، سب طرف دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا۔ ہاں، تو وہ چوری جاتا رہا کہتا، پھر کہتے ایک دن گھبرایا ہوا آیا شیخ کے پاس، بہت گھبرایا تھا، سانس اوپر کی اوپر، نیچے کے نیچے۔ یہ واقعات میں آتا ہے، نہ سمجھ آئے واللہ عالم کہہ دینا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آیا بہت پریشان تھا، پوچھا پریشان کیوں؟ شیخ نے کہا میں نے آپ کو نہیں بتایا، آپ نے منع کیا تھا، جتنا کچھ آتا ہے عمل کی بھی کوشش کرو، علم تو ساری عمر ختم نہیں ہوتا، کوئی عمل بھی تو کرنا ہے، کچھ وظیفے پڑھنے ہیں، کچھ اس پر بھی محنت کرنی ہے۔ آقا جی عبادت کرتے تھے، آپ کے پیر ورم ہو جاتے تھے، عبادت چھوڑ تو نہیں دی تھی۔ علم کا مطلب یہ تو نہیں کہ عالم اگر علم پڑھ گیا تو اس کے بعد اس کے لیے وہ اس کا سونا بھی عبادت ہے تو پھر وہ عبادت چھوڑ دے۔ آقا سے زیادہ علم تھا، آقا جی نے عبادت چھوڑی تھی، پیر ورم ہو جاتے تھے۔ تو اس نے کہا ایسا مت کرو، کچھ تم وقت نکالو، کچھ وظائف میں خرچ کرو، کچھ نفلوں میں خرچ کرو۔ آقا جی نے یہ بھی تو کہا کہ انسان زیادہ نفل پڑتا خدا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے۔ ان چیزوں کی شرح کو چھوڑے، مطلب ہے یہ کہاں مطلب ہے یہ وقت نکلے گا تم سے؟ تم بس گھسے رہتے مولویوں کے پیچھے، اور شیخ طریقے سے چلنا ہے تو سیدھی طرح چل۔ تو وہ پھر چوری جاتا تھا، کہتے پھر اس کو نیت دل کا اچھا تھا، تنبیہ آ گئی، اختلاف میں نہیں گھستا تھا۔ تو اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ میں ایسی باتیں کہتے ڈرتا نہیں ہوں، اللہ کی قسم ہے، لیکن کچھ چھپا لیتا ہوں حکمت کے تقاضے سے، کیونکہ میرا یقین کتابوں سے نہیں بنا ہے نا، کہ یہ کہے گا تو اس میں بھی لکھا ہوگا، اس سے بھی لکھا ہوگا۔ ایسا میرا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، میرا مسئلہ دوسرا ہے، وہ بوجھو تو جانے۔ ہاں، پھوسی مارنے نہیں بیٹھا ہوں، مجھے جتنا یقین خدا کے پاس بعد حضرت محمد مصطفیٰ پر، کسی پر نہیں۔ کوئی بات ہوتی بھی میں کہتا ہوں جب تک ادھر سے نہیں سمجھ میں آگئی، حدیث میں آیا آقا نے حدیث کے علاوہ ہی کسی سے بات چیت میں وہ بات کہی تب مانوں گا، نہیں تو توقف کروں گا۔ اقرار نہیں ہے تو انکار بھی نہیں ہے تو سننا بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر بات کرتا ہے نا فلاں بڑے انگریز نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے سب کچھ بتایا ہوا، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ ٹیلی ویژن ریڈیو والے ایسے ہی کرتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں، یوں ہے تو ہے جوں ہے، نہیں کہتے دروشی پڑھو مشکل حل ہوگی، استغفار پڑھو رزق آئے گا، یہ چیزیں نہیں جانتے، ان کی تعلیم ہی ڈونکیوں کی نہیں ہے نا، یہ ڈونکی 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 پڑھ کے ڈونکی ہو گئے، بلکہ ڈونکی سے اچھا ہے، اس ڈونکی کا حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن وہ ڈونکی حضرت محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ ایسے واقعات یہ ڈونکی نہیں جانتے آقا جی کون ہے۔ آقا جی کی بات آتی مجھ کو بڑا مزہ آتا ہے خدا کی قسم، اور بڑا یقین بھی ہے، اور یقین میرا بنا ہے،
میرے پاس یقین نہیں تھا، میں یہی کتابیں پڑھتا تھا، شوق بھی بہت تھا۔ قاری عباس سے مدینہ شریف میں فوت ہو گیا، میرے ساتھ تھے، وہ صرف نحو پڑھاتے تھے، یہ چیزیں پڑھاتے تھے، گردانے پڑھاتے تھے۔ ہاں جی، بس ایک آ گیا، دل لگی میں میرا دل گیا، اس نے محبت کی باتیں سنانی شروع کر دی، طریقت کی۔ پھر ادھر سے میں ایسا بھٹکا، آج تک ہی بھٹکا ہوں۔ قاری صاحب بڑے ناراض ہوئے، یہ کتابیں چھوڑ دی۔ اب میں کیا بتاؤں، میں کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ تم کسی سے عشق کر لو، ساری چیزیں خود ہی چھوٹ جائیں گی، ہوں گی نہیں تم سے۔ تم کو کوئی جنت ہے دوزخ ہے، تم کہو کہ میں جنت دوزخ بھی نہیں جانتا ہوں، میں پیار جانتا ہوں۔ خودکشیاں کرتے ہیں جی، ماں باپ کو نہیں جانتے، عزت ذلت کو نہیں جانتے، بس اسی کے ساتھ ہمارا جوڑ توڑ اسی کے ساتھ ہے۔ کافر عورت مسلمان شادی کر کے بیٹھ گئے، جو دنیا نہ مانے عقل نہ مانے، عشق جہاں میں وہ سب ہو گیا۔ اس نے تو بھائی مسلمان ہے، یہ کافر ہندوانی ہے، اس نے کہا وہ تم ہی جانو، کافر ہے مسلمان، ہم پیار کو جانتے ہیں، ہمارا آپس میں پیار ہے، ہم نکاح خود ہی کر کے بیٹھ گئے۔ عشق جہاں، جو دنیا نہ مانے عقل نہ مانے، عشق جہاں میں وہ سب ہو گیا۔ آقا جی کہتے ہیں حب الشیء یعمی و یسم، اگر محبت کسی چیز کی بھی آ جائے، یہ نہیں کہ خدا رسول کی، مال کی آ جائے بھی ہلاک ہو جائے گا، اولاد کی آ جائے ہلاک، کسی کی آ جائے اندھا بہرا ہو جائے گا۔ تو محبت کے تو ساری دنیا آئی لو یو میں لگی ہوئی ہے۔ خدا کرے ہمارا آپ کا دل خدا رسول کے سوا کہیں نہ لگے۔ ہاں یہ محبت بڑی زبردست چیز ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔ ہاں تو جو خدا رسول کی سوا محبتیں ہیں ان سے خدا بچائے، جو خدا سے محبت اس میں خدا ہم کو لگائے۔ ہاں جی، بہرحال ہم جس مسئلے میں تھے وہ اس مسئلہ یاد دلایا کرو۔ ہاں جی، وہ بات بھی اس میں رہ گئی، اس کو زیارت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو گھبرایا ہوا تھا، آقا جی کو دیکھا، آقا جی نے مجھے کہا اس کی طرف دیکھو، کہا میں نے دیکھا تو وہ عالم بیٹھا ہوا تھا، علماء کو درد رہا جب وہ اپنی نظر سے دکھاتے ہیں۔ کہا دوبارہ فرمایا اب پھر دیکھو، جب دوبارہ دیکھا تو خنزیر کی صورت تھی، وہ اس واسطے کانپ رہا آیا۔ پھر آقا جی نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی ہے، میں رحمت اللہ عالمین، اس کا دل خود میری عظمت سے ہٹا ہوا ہے، میری عظمت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں ان کی رحمت اللہ عالمین کا ثبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض مشائخ پہ کرم تھا۔ ہاں جی، کرم تھا۔ آقا جی نے کہا میری عظمت کے طفیل کھاتے ہیں مکے مدینے میں، ہم نے پھر بھی ان کو رکھا ہوا ہے، میرے طفیل کھاتے ہیں، میری عظمت کو نہیں جانتے۔ اور تو چھوڑو اختلاف کے مسئلے، فقط بجاہ الرسول ساری دنیا مانتی ہے، سارے علماء مانتے ہیں، دیوبندی بریلی سب اس کے قائل ہیں۔ آگے جو اختلافات ہیں اور نوعیت کے ہیں، سمجھ میں آنے والے نہ آنے والے چھوڑ دیے جائیں، فقط بجاہ رسول کے طفیل، اس کے منکر منحوس، اس کے باوجود ان کو رکھا ہوا ہے۔ اور پتہ کیا کہا ان کو پتہ نہیں